اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ موضوع سخن کتاب شریف لقاء اللہ، اور ہم اپنے سلسلہ گفتگو میں یہاں پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو اس کی راہ میں زحمتیں کرتے ہیں اور حقیقتاً خدا اور رسول اور ائمہ علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں، پروردگار انہیں آخرت میں بے پناہ نعمتیں عطا کرے گا، کہ جن کے بارے میں روایات میں آیا کہ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے کہ انسان کے ذہن میں، اس کے خیالوں میں یہ چیزیں کبھی آ ہی نہیں سکتی، جو کچھ خدا نے اسے عطا کرنا ہے۔ جنت کے اندر کیا ہے، جو کچھ قرآن اور حدیث میں بیان ہوا ہے وہ بہت تھوڑا سا ایک ذکر ہے ان نعمات کا جو اللہ نے بے پناہ اور فراوان بہشتیوں کو عطا کرنی ہے۔ مثلا ہماری روایات میں آیا ہے کہ پروردگار اہل بہشت کو مثلا جو ایک نعمت عطا کرے گا، اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ بہشت میں ایک ایسا پانی بھی ہے کہ جس کے اندر کائنات کے تمام لذیذ مشروبات اور تمام جو کھانے ہیں ان کا ذائقہ اس کے اندر ہے، اور وہ جب اس پانی کو پیے گا ہر چیز کا ذائقہ اور لذت جدا جدا محسوس کرے گا، اسے مکس ہوتی ہوئی یا کوئی اور چیز محسوس نہیں ہوگی۔ مثلا دنیا میں بسا اوقات لوگ مختلف لذیذ چیزوں کو آپس میں مکس کرتے ہیں، اور وہ جب مکس ہوتی ہیں تو وہ کچھ اور ہی ذائقہ بنتا ہے جو بعض اوقات شاید نامطلوب ہو، انسان اس میں رغبت نہ کرے۔ لیکن بہشت کی جو چیزیں ہیں ان کو اگر انسان یعنی مخلوط انداز میں بھی کھائے گا، لذت لے گا، تو وہ ہر ایک چیز اپنی جدا جدا لذت انسان کو دے گی، ان کی لذتیں خراب نہیں ہوں گی، ایک چیز دوسری چیز کے اثر کو باطل نہیں کرے گی۔ تو یہ ایک ایسا جہان ہے کہ جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خدا نے وہاں اس کے لیے کیا رکھا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک جو لذت ہے جس کا ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا، وہ خود پروردگار کی تجلی ہے جو اللہ تعالیٰ اہل بہشت کو عطا کرے گا۔ اب روایات میں آیا ہے کہ جب پروردگار اہل بہشت کو اپنی تجلی سے سرفراز کرے گا تو وہ اس طرح آپ نے قرآن مجید میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ پر جب وہ تجلی آئی، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اہل بہشت بھی بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کی بے ہوشی اتنی طولانی ہو جائے گی کہ حور العین شکایت کرے گی پروردگار سے کہ جن کی خدمت کے لیے تو نے ہمیں خلق کیا، یہ تیرے جاہ و جلال کی تجلی سے اور اس کی لذت سے یہ بے ہوش ہیں۔
اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، تو خدا تعالیٰ جو ہے حکم دے گا اور اہل بہشت جو ہیں وہ دوبارہ ہوش میں آئیں گے۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ان چیزوں کو سنیں تو انہیں عجیب محسوس ہو، یا ہو سکتا ہے بعض لوگ ہنس پڑیں کہ یہ کیا ہے، یہ حقائق ہے۔ جو جس مرتبے کو نہیں جانتا، وہ ہو سکتا ہے وہ مرتبہ اسے سمجھ نہ آئے اور اسے عجیب لگے، لیکن جب اس مرتبے میں کوئی قدم رکھے گا اسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ جیسے ایک بچہ بڑوں کی باتیں سن کر ہنس پڑتا ہے، اسے عجیب سی لگتی ہیں کہ یہ اتنے سیریس بیٹھے، یہ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ مذاق بھی اڑائے ان کا، لیکن جب وہ اس مقام پر اپنے سنی عمری تقاضے میں پہنچے گا یا اسے وہ بصیرت حاصل ہوگی، تو اس وقت اسے یہ حقائق سمجھ آئیں گے، اور پھر ان میں جو لذت اور اس کے اندر بصیرت آگاہی محسوس کرے گا، وہ پھر وہ کچھ اور ہوگی جسے وہ پہلے درک نہیں کر رہا تھا۔ خود بہشت ایک ایسا جہان ہے جسے روایات کے اندر کہا گیا ہے کہ وہاں حیات حقیقی ہے، اصل میں وہاں زندگی ہے، زندگی ابدی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ جنت ہے۔ البتہ اہل جہنم کے اندر بھی حیات ابدی ہے، بعض اہل جہنم ہمیشہ جہنم میں رہیں گے چونکہ ان کے عقیدے بھی باطل تھے اور عمل بھی جو ہے وہ ظالمانہ تھے، اور بعض اہل جہنم ہو سکتا ہے اپنے صحیح عقیدے کی بنا پر اپنے گناہوں کی سزا پا کے جنت کی طرف آئیں۔ تو اہل بہشت جو ہیں ان کی حیات حقیقی حیات ہے، جس میں انہیں ساری نعمات مہیا ہیں اور جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر وہاں موت نہیں ہے، درد نہیں ہے، رنج نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ خدا بہشتیوں کو کہے گا کہ جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، بہشت بہت وسیع ہے، جو کچھ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ نے وہاں اپنے بندوں کے لیے مہیا کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اس بہشت اور ان کی نعمات سے بڑھ کر ایک چیز ہے، اور وہ معرفت پروردگار ہے، وہ قرب پروردگار ہے، وہ تجلی پروردگار ہے کہ جس کی عظمت اور لذت بہشت کی نعمات بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ چیز ہے جسے اہل معرفت چاہتے ہیں۔ اب ہمیں یہاں امیر المومنین کے اس فرمان کی سمجھ آئی ہوگی کہ مولا فرماتے ہیں کہ ما عبدتک خوفا من نارک، پروردگارہ میں تیری جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کر رہا، ولا طمعا فی جنتک، اور نہ میں تیری بہشت کے لالچ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، بل وجدتک اہلا للعبادہ، بلکہ میں تجھے عبادت کے شائستہ اور عبادت کا اہل پاتا ہوں، فعبدتک، اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہ جو مقام ہے یہ مقام عرفان ہے، اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کے اندر انسان کے تمام کمالات پوشیدہ ہیں، انسان کا تکامل، انسان کا عروج۔ یہ حالت جب کسی بشر پہ طاری ہو، وہ اولیاء خدا کی سلک اور ان کے زمرہ میں داخل ہوتا ہے۔ ہمارے ائمہ، ہمارے انبیاء ایسے ہی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ گریہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے فراق میں، کہا کرتے تھے کہ میں جہنم کے خوف سے نہیں روتا، اور نہ مجھے کوئی جنت کی
دوری کا غم ہے، مجھے اگر غم ہے تو میں تجھ سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتا، میں تجھ سے دوری پر صبر نہیں کر سکتا، مجھے اپنے دیدار سے، اپنے قرب سے سرفراز کر پروردگارا۔ دعائے کمیل میں آپ انشاءاللہ کہ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں کہ خود امیر المومنین جو کہ سید العارفین ہیں، رئیس المناجین، کس طرح پروردگار سے مخاطب ہیں، وَحَبْنِي صَبَرْتُ عَلَىٰ عَذَابِكَ، خدایا ٹھیک ہے میں نے تیرے عذاب پر تو میں صبر کر لوں گا، فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ، لیکن مجھے یہ بتا میں تیری جدائی پر کیسے صبر کروں۔ ایک فارسی میں شعر ہے کسی عارف کا، کہتا ہے پروردگار کو کہ دیوانے کنی ہر دو جہانش بخشی، تو مجھے اپنے دونوں جہاں دے کر مجھے دیوانہ کر رہا ہے، دیوانہ تو ہر دو جہاں رچے کند، جو تیرا دیوانہ ہے، جو تیرا عاشق ہے، اسے ان دو جہانوں کی کیا ضرورت۔ اس کے بعد کہتا ہے از در خیش خدایا بے بہشتم نہ فرست، پروردگارہ میں تیرے در پہ کھڑا ہوں، تو مجھے جنت کی طرف بھیج رہا ہے، مجھے جنت کی طرف نہ بھیج، کہ سرے کوئی تو از کون و مکان مارا بس، میرے لیے تیرے گھر کی گلی کا جو آغاز ہے، سرے کوئی یعنی جہاں سے تیرا گھر نظر آتا ہے، وہ اس کون و مکان کی ضرورت نہیں، میرے لیے وہی کافی ہے، تیرے گھر کی گلی کافی ہے، یعنی تیرا قرب کافی ہے۔ یعنی یہاں مراد جو ہے، یہاں یہ جو مثالیں ہیں، یہ مراد یعنی پروردگارہ مجھے تیری معرفت، تیرا قرب جو ہے وہ کافی ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہاں پھر آیت اللہ ملکی تبریزی جو ہیں وہ اظہار غم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ واہ حسرتا، زندگی کے لحظات گزر رہے ہیں، یہ چیزیں حق ہیں، بس تو کیا کر رہا ہے، اگر تجھے یقین ہے تو پھر تو کہاں کھڑا ہے، اور اگر تجھے یقین نہیں، کم از کم ایک گمان یا احتمال تو ہے نا، تو نے پھر کیوں نہیں کچھ کیا، کیوں تیرا دل، تیری روح دنیا کی محبت اور چاہت میں مریض ہے، فقط ایک ہی فکر ہے دنیا کے امور کی، کہاں خدا اور کہاں آخرت اور کہاں پروردگار کی معرفت۔ اللہ نے تجھے اپنی عبادت، اپنی معرفت، اپنے قرب میں آنے کے لیے پیدا کیا، تو کہاں چلا گیا۔ پھر وہ توسل کرتے ہیں رسول اللہ سے، امیر المومنین سے، ائمہ علیہ السلام سے، اور بالخصوص امام زمان اجل اللہ فرج الشریف سے، اور ان کے توسل سے اللہ کا قرب مانگتے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بہترین توسل اور بہترین دعا یہی ہے کہ انسان محمد و آل محمد سے اور بالخصوص امام زمان سے توسل کرے، اور جو چیز مانگنی ہے وہ قرب پروردگار، وہ معرفت پروردگار ہے، جسے وہ مل جائے سارا کچھ اسے مل جائے گا۔ جیسے سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اے پروردگارہ جسے تو مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جس کے پاس تو نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد کے صدقے خدا کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔